اچھا دوستو، آپ کا تعلق انڈیا سے یا پاکستان سے، اگر آپ نے کسی اچھے ملک کا وزٹر ویزا لگوا لیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس ملک میں پہنچ بھی جائیں گے، آپ کو وہ ملک ڈیپورٹ بھی کر سکتا ہے ایئرپورٹ سے بھی۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز آ چکی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دلی کا نوجوان تھا، اس نے ایجنٹ کے ذریعے کینیڈا کا ویزا لگوایا، اور جب وہ کینیڈا ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو امیگریشن آفس والوں نے وہاں پر اس سے سوال کیا کہ آپ کینیڈا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی وزٹ کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا یہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے اپنے کزن ہے، وہ رہتی ہے ٹورنٹو میں، یعنی کہ اس نے محلے کا نام بتایا۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس اس کا نمبر ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اب اس امیگریشن آفیسر لڑکی جو تھی اس نے اس خاتون کو کال کی اور کہا کہ جی آپ کے آج کسی مہمان نے دلی سے آنا تھا؟ تو اس نے کہا جی بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ سوچ لیں کسی سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر انہوں نے نام بتایا کہ اس نام کا لڑکا ایک آلریڈی یہاں پہ ایئرپورٹ پہ موجود ہے، کہ آپ اسے جانتی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں نے پہلی بار یہ نام سنا ہے۔ وہ امیگریشن آفس والوں نے اس لڑکے کو بیگ سمیت واپسی کی فلائٹ دی اور وہ واپس دلی بھجوا دیا گیا۔ اب یہاں پہ ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ اس نے ایجنٹ کے ذریعے ویزا لگوایا تھا۔ ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایک ویزا اپلیکیشن کے ساتھ بہت سارے ڈاکومنٹس ہر ایک کے ساتھ وہی لگائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک انویٹیشن لیٹر ہے تو اس کی جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ بنا کے 6-7 اپلیکیشن کے ساتھ وہی لگا دیا۔ اب یہ جو لڑکی تھی نا، اس نے شاید کسی وقت میں کسی ایجنٹ کو دیے ہوں گے اپنے ڈاکومنٹس، اور ایجنٹ نے اس کے ڈاکومنٹس کی جو فوٹو کاپیاں کروا کے نا ویزوں کے ساتھ لگانی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک لڑکے کا ویزا بھی لگ گیا، وہ لڑکا چلا گیا۔ اب اس لڑکی کو نہیں پتا کہ میرے ڈاکومنٹس کہاں کہاں مس یوز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ، ایجنٹ نے ایک اسٹوڈنٹ ویزا لگوایا۔ اب وہ جس یونیورسٹی کا ویزا تھا وہ یونیورسٹی کاغذوں میں تھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے کیسے ویزا لگ گیا، وہ لڑکا وہاں پہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہ گیا تو اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ جعلی یونیورسٹی کے ویزے پر آیا تھا۔ تیسرا واقعہ آسٹریلیا میں پیش آیا، جہاں ایک اسٹوڈنٹ گیا تھا، اس کے پاس جعلی بینک سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ اس کا داخلہ بھی ہو گیا اور وہ پڑھنے لگا۔ جب پڑھائی کے دوران یا بھی اس کو پہلا سیمیسٹر جاری تھا تو امیگریشن والوں نے جو کاغذات چیک کیے تو اس میں جو بینک سٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی نا، وہ کسی سے کوئی میچ نہیں کر رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے مزید اس یونیورسٹی کی جو بینک سٹیٹمنٹس لوگوں کے پاس، امیگریشن کے پاس جو لوگوں کی تھی، وہ ساری چیک کی، اور اس میں سے تقریباً 11 لڑکے ایسے نکلے کہ جن کی بینک سٹیٹمنٹس فیک تھیں، اور وہ جعلی ویزے پر، یعنی کہ جعل سازی کے ذریعے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ خود اسٹڈی نہیں کرتے یا خود ورک نہیں کرتے کسی ملک میں جانے سے پہلے، تو پھر آپ کو پرابلمز آتی ہیں، آپ کے لیے وہ باعث نقصان ہو سکتا ہے، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، پریشانی بھی بنی، اور شاید آئندہ آپ اس ملک میں جا بھی نہ سکے۔ وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ 5 سال کے بین ہے یا 10 سال کے لیے بین ہے، جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کسی ملک میں بھی اگر جانا ہے، آپ نے اسٹڈی کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، تو آپ اس کی اسٹڈی کیا کریں۔ ہر انفارمیشن ان کی ویب سائٹس پر موجود ہوتی ہے، آپ بار بار وہ پڑھا کریں۔ نہیں سمجھ آتی کسی سے پڑھوا لیا کریں، اس کے ترجمے کیا کریں، جو ویب سائٹ پہ چیزیں ہیں اس کے مطابق تیاری کیا کریں، خود تیاری کریں، اپنا پیسہ بچائیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں دوستوں کہتا ہوں کہ خدا را اپنا پیسہ بچائیں۔ آپ کسی ملک کا بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کیا کریں، تیاری کر کے۔ اس سے یہ ہوتا ہے اگر تو آپ کا ویزا لگ گیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کون کون سا ڈاکومنٹس لگایا ہوا تھا، اور میں نے ایئرپورٹ پر اگر مجھے روکیں گے بھی تو میں نے کیا کہنا ہے، میرے پاس ہے کیا، ہسٹری کیا ہے۔ اگر آپ ایجنٹ کے ذریعے لگوائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا امیگریشن آفس میں جمع کرایا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دوسرا، آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں اگر آپ نے ویزا خود اپلائی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں نے صرف ایمبیسی کی فیس پے کی ہے، وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، کسی ملک بھی ہے ایمبیسی کی فیس زیادہ نہیں ہوتی، لیکن لاکھوں لیتے ہیں ایجنٹ، لے لیتے ہیں لاکھوں روپیہ۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ویزا نہیں لگتا آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، آپ پھر نیکسٹ ٹرائی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے جو ہوتا ہے وہ جمع پونجی وہ ایجنٹ کو آلریڈی دے دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خود اپلائی کیا ہو نا، تو پھر آپ مزید ملکوں کا اپلائی کرتے ہیں، ایک تو تجربہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی پیسے ہوتے ہیں جو جمع پونجی ہوتی ہے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے ویزا لگوانے کے چانسز ہیں اور ویزا لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو کوئی بندہ نہیں بتاتا، ہر بندہ یہی کہتا ہے جی مجھ سے رابطہ کرے، میں ویزا دیتا ہوں، ڈن بیس پہ ویزا دیتا ہوں، میں ایسے کروں گا، میں جاب دلواؤں گا، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ آپ اسٹڈی کر لیا کریں، یوٹیوب پہ اچھی اچھی ویڈیوز بھی موجود ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں پہ رہنے والے لوگ جنہوں نے اسٹرگل کر لیا آلریڈی اور وہ ایجنٹ نہیں ہے تو وہ ویڈیوز بناتے ہیں، تو ان کو دیکھا کریں، ان کے چینل کو سپورٹ کیا کریں تاکہ وہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، آپ کے پیسوں کا لالچ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ویوز کے لیے بھی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو اگر کوئی 4 پیسے یوٹیوب سے مل بھی جاتے ہیں تو آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کم سے کم آپ کو جو نقصان ہوتا ہے نا ہاتھ سے پیسے کسی کو دینے، اور وہ پھر کسی کام نہیں آتے اگر ویزا نہیں لگتا،
تو یہ چیزیں آپ کے نقصان دہ ہیں. جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نا یوٹیوب پہ یا ویب سائٹس پہ وہ ضرور دیکھا کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور ساتھ شیئر کریں اور ساتھ کمنٹ کریں, اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.